بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے اسے روایت کیا ہے ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ جاء الی الحجر الاسود فقبلہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، فقبلہ، آپ نے اسے بوسہ دیا، چوما، فقال انی اعلم انک حجر، حضرت عمر فاروق نے جب بوسہ دیا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے یہ نہ دیکھا ہوتا کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مخصوص نہج میں ہم نے سنا ہے، ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ میں تھوڑا اس سے ہٹ کے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ بات کیوں کی؟ سارے صحابہ چومتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ اس پہ محدثین اکرام نے بہت زیادہ بحثیں کی ہیں، بہت زیادہ لکھا ہے، ان میں معروف چیزیں بڑے بڑے علماء کی دو تین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے معتبر شخصیت ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات کی کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اب اگر میں نے حضور کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا، میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اب فرماتے ہیں آپ نے اس لیے کہا کہ ابھی لوگوں نے نئی نئی بت پرستی چھوڑی تھی، آپ نے سوچا کہ لوگ گمان کریں گے، وہ لوگ عموماً جو بدو لوگ دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے، اتنے علم سے آشنا نہیں تھے، لوگ گمان کریں گے کہ حجر اسود کو چومنا ایسا ہی ہے جیسے ہم بتوں کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کیا کرتے تھے۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ان کا حجر اسود کی تعظیم کرنا، اسے چومنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے ہے۔ گویا آپ نے یہ بات کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ جو ہم پتھر کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے، اس کی تعظیم کرنے کا حکم ہمارے مالک نے دیا ہے اور ہمارے آقا نے دیا ہے۔ کہیں لوگ یہ نہ سوچنے لگ جائیں ابھی چند دن ہوئے ہیں انہوں نے بت پرستی چھوڑی ہے اور آج پھر پتھروں پہ ماتھے ٹیکنے لگ گئے ہیں، انہیں چومنے لگ گئے ہیں۔ یہ آپ کو اس بات کی حکمت کی سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں حجر اسود کو چومنا حج کے شعائر میں سے ہے، اور وہ شاعر جن کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن حجر اسود کی تعظیم اس طرح کی تعظیم نہیں ہے جس طرح مشرکین اپنے بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ بات آپ سمجھے نوجوان، مشرکین بتوں کی تعظیم بطور عبادت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی تعظیم بطور عبادت کرتے تھے۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اگر وہ بتوں کی عبادت کریں گے تو یہ بت ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے قریب کر لے گا، اس لیے وہ بتوں کی عبادت عبادت کیا کرتے تھے، صرف تعظیم نہیں کرتے تھے، وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس لیے کرتے تھے کہ یہ بت ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اس اعتقاد کی مخالفت میں یہ تنبیہاً الفاظ ارشاد فرمائے۔ آپ نے یہ تنبیہ کرتے ہوئے الفاظ ارشاد فرمائے کہ عبادت صرف
اسی کی کرنی چاہیے جو کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پہ قادر ہو، اور وہ فقط ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کسی کو نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے درس دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ علامہ محب تبری یا تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول سے یہ بتایا کہ وہ رائے اور قیاس کی وجہ سے حجر اسود کو نہیں چومتے، کہ رائے یا قیاس کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کا حجر اسود کی تعظیم کرنے کا مقصد فقط اتباع رسول ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے ایسے چومتے ہوئے، اس فعل کی اتباع میں آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ حضور نے کیوں چوما ہے، میری سمجھ یہ بات آئے یا نہ آئے، کسی کی سمجھ میں یہ معاملہ آئے یا نہ آئے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چوما ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے میرے محبوب نے چوما ہے اس لیے عمر چوم رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کی بندے کی عقل میں سمجھ کوئی علت اس کی نہ آئے، بندے کو سمجھ نہ آئے کہ یہ معاملہ حضور نے کیوں کیا ہے، اگر کوئی فعل حضور کا کیا ہوا اپنے سامنے آ جائے تو بندے کے اس طرح عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق نے اپنے عمل سے اس فرمان سے یہ تشریح کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر کسی عمل کی دماغ میں حکمت نہ بھی آئے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرح عمل کرنا ہم پہ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر پتھروں کی طرح کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پتھروں سے افضل ہوتے ہیں، افضلیت ہے نا، جیسے دن سارے ہیں لیکن رمضان کے ایام جو ہیں سارے ایام سے افضل ہیں۔ پھر شہر تو سارے ہیں، حرمین شریفین کی جو زمینیں ہیں، جو کعبہ ہے، جو مدینہ ہے، جو مکہ ہے، شہر تو سارے ہیں لیکن کچھ شہروں سے شہر افضل ہوتے ہیں۔ کچھ راتیں شب معراج، شب میلاد، پھر لیلۃ القدر، راتیں تو ساری ہیں لیکن یہ راتیں راتوں سے افضل ہیں۔ اس طرح حجر اسود بھی ایک پتھر ہے لیکن پتھروں سے افضل ہے، مقام ابراہیم بھی ایک پتھر ہے لیکن پتھروں سے افضل